بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سوال نمبر 5 شروع کریں گے۔ سوال نمبر 5 کا عنوان ہے مرزا قادیانی اور انگریز۔ دلائل سے ثابت کریں کہ مرزا انگریز کا ایجنٹ تھا اور انگریز نے اپنے مخصوص مفادات کے حصول کے لیے اس کو مذہب کا لبادہ اوڑھایا۔ واضح ہو کہ انگریز مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے خائف تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمانوں سے یہ جذبہ ختم ہو جائے۔ آپ واضح کریں کہ مرزا نے انگریز کی خواہش کی تکمیل کس طرح کی؟ جواب: مرزا قادیانی جدی طور پر انگریز کا خودکاشتہ پودا تھا۔ انگریز نے جب متحدہ ہندوستان پر قبضہ کیا تو اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے جذبہ جہاد مٹانے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمات حاصل کی۔ مرزا قادیانی کی تحریرات سے ہمارے موقف کی صداقت ملاحظہ ہو۔ چند اقتباسات ہیں اسی کی کتابوں سے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس قدر مرزا قادیانی انگریز کا وفادار تھا۔ پہلے نمبر پر یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مند انگریز گورنمنٹ ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکی ہے۔ آگے جا کے لکھتا ہے کہ اس خودکاشتہ پودا کی نسبت یا نہایت جزم اور احتیاط اور تحقیق و توجہ سے کام لے۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریز کی راہ میں اپنا خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے۔ کتاب البریہ صفحہ نمبر 350، روحانی خزائن صفحہ نمبر 350، جلد نمبر 13۔ دوسرا اقتباس دیکھیے: سب سے پہلے یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسے خاندان میں سے ہوں جس کی نسبت گورنمنٹ انگریز نے ایک مدت دراز سے قبول کیا ہوا ہے کہ وہ خاندان اول درجہ پر سرکار دولت مند سرکار انگریز کا خیر خواہ ہے۔ آگے جا کے لکھتا ہے: ان تمام تحریرات سے ثابت ہے کہ میرے والد صاحب میرا خاندان ابتدا سے سرکار انگریز کے بدل و جاں خواہ اور وفادار بھی رہے۔ مجموعہ اشتہارات صفحہ نمبر 9 اور 10، جلد نمبر 3۔ تیسرا اقتباس: میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً 60 برس کی عمر تک پہنچا ہوں، اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں کہ تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلیشیا کی سچی محبت اور خیرخواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے جہاد وغیرہ کے غلط خیال کو دور کروں۔ یعنی جہاں جہاد کی دشمنی ظاہر کرتا ہے وہاں پر انگریز کی وفاداری کا دم بھی بھرتا ہے اور ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جہاد پر ہرزہ سرائی کرتا ہے۔ چوتھا اقتباس دیکھیے: اور میں نے نہ صرف اسی قدر کام کیا کہ برٹش انڈیا کے مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلیشیا کی سچی اطاعت کی طرف جھکایا۔ مجموعہ اشتہارات صفحہ نمبر 11، جلد نمبر 3۔ پانچواں اقتباس دیکھیے: میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہارات شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیرخواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں آج جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 15، روحانی خزائن صفحہ نمبر 155-56 اور جلد نمبر 15۔ تمام تر اقتباسات واضح ہیں اس لیے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، عبارت پڑھ کے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ چھٹا اقتباس ہے: سو میں نے نہ کسی بناوٹ اور ریاکاری سے بلکہ محض اس اعتقاد کی تحریک سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں ہے بڑے زور سے بار بار اس بات کو مسلمانوں میں پھیلایا ہے کہ ان کو گورنمنٹ برطانیہ کی جو در حقیقت ان کی محسن ہے سچی اطاعت اختیار کرنی چاہیے اور وفاداری کے ساتھ ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے، ورنہ خدا تعالیٰ کے گناہ گار ہوں گے۔ مجموعہ اشتہارات صفحہ نمبر 11، جلد نمبر 3۔ 7ویں نمبر پہ میں سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہوا ہے
جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہوئی ہے، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ سو اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکشی کریں گے تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کریں گے۔ تو اب اس اقتباس میں آپ ملاحظہ کریں کہ جو انگریز کو صحیح نہیں کہتے، ان کو نہیں مانتے، ان کو حرامی اور بدکار کہہ رہا ہے، اور انگریز کی وفاداری کو اللہ کی وفاداری کہہ رہا ہے، اور انگریز اور حکومت برطانیہ سے سرکشی کو اسلام، خدا اور رسول سے سرکشی کرنے سے تعبیر کر رہا ہے، اس کے مترادف قرار دے رہا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ان کا وفادار ہے اور کتنا بڑا اسلام کا، اللہ کا، رسول کا دشمن ہے۔ 8ویں نمبر پہ دیکھیے، جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرتا گیا۔ حضرت موسیٰ کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچا نہیں سکتا تھا، اور شیرخوار بچے بھی قتل کیے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا۔ پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر مواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا، اور پھر مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔ 40 نمبر 4 صفحہ نمبر 13 حاشیے کے اندر موجود ہے، روحانی خزائن صفحہ نمبر 443 جلد نمبر 17 پر۔ آگے اس کے کچھ اشعار دیکھیں۔ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، یہاں سے وہ جہاد کے جذبہ، جہاد کے عمل کا انکار اور اس سے دور کرنے کے لیے جو کوششیں کرتا تھا اس کا بیان ہے۔ کہتا ہے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ اب ان اشعار میں کتنے اسلام کے ایک عظیم الشان عمل کی مخالفت ہے وہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ضمیمہ تحفہ گولرویہ صفحہ نمبر 41 42، روحانی خزائن صفحہ نمبر 75 77 جلد نمبر 17۔ تو یہ آپ نے اس کی انگریز وفاداری ملاحظہ کر لی۔ اب ہم عملی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ عملی مشق نمبر 10 ہے۔ اس کے جو سوالات ہیں وہ آپ نے زبانی حل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 زبانی مگر مختصر جواب دیجیے۔ شورائے آفاق مقدمہ بہاولپور میں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار کی جو 6 وجوہات کفر بیان کی ہیں، مختصر تفصیل کے ساتھ وہ وجوہات ذکر کریں۔ دوسرا سوال ہے مرزا ملعون کی وہ عبارتیں بحوالہ ذکر کریں جن میں اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنی طرف جھوٹی وحی کو قرآن کی طرح قرار دیا۔ تیسرے نمبر پہ شریعت میں اہل قبلہ کی تکفیر سے منع کیا گیا، کیا قادیانی اہل قبلہ میں داخل ہیں؟ چوتھے نمبر پہ عام کفار میں اور قادیانیوں کے کفر میں کیا فرق ہے؟ پانچویں نمبر پہ قادیانیوں کے کفر کی وجہ سے ان پر کیا احکام دنیاوی مرتب ہوتے ہیں؟ چھٹے نمبر پہ اوصاف نبوت ذکر کریں، پھر بتائیں کہ مرزا ملعون ان اوصاف سے کس قدر عاری اور یکسر خالی تھا۔ ساتویں نمبر پہ نبی کے لیے صادق اور امین ہونا امتیازی وصف ہے، مرزا ملعون کی کس بیانی کے چند نمونے باحوالہ ذکر کریں۔ آٹھویں نمبر پہ مرزا کا حسب نسب ذکر کریں، اور 9ویں نمبر پہ مرزا ملعون نے کس طرح انگریزی سرکار سے مراعات حاصل کی، انگریز حکومت سے مرزا ملعون کے مراسم اور استفادے کی تفصیلات بیان کریں۔ اور 10ویں نمبر پہ جہاد کے بارے میں مرزا ملعون نے کیا ہدایات جاری کی، ان کی تفصیل باحوالہ ذکر کریں۔ یہ 10 سوالات آپ کے سامنے اسکرین پر گزر چکے ہیں۔ سوال نمبر 2 اپنے سبق کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل عبارت میں سے متعلقہ خانہ یعنی باکس میں ٹک کا درست ہونے کے نشان کے ساتھ صحیح اور غلط میں امتیاز کریں اور صحیح عقیدہ بھی بیان کریں۔ پہلے نمبر پہ قادیانی گروہ اہل قبلہ میں سے ہے، ان کی تکفیر کرنا علماء کی طرف سے زیادتی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح عقیدے کی وضاحت، صحیح بات کی وضاحت۔ دوسرے نمبر پہ مقدمہ بہاولپور میں حضرت کشمیری رحمہ اللہ نے عدالت سے قادیانی گروہ کی تکفیر کی درخواست کی مگر ان کے کفر کی کوئی وجہ ذکر نہ کی، صحیح ہے یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت قرآن پاک کی نصوص قطعیہ، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، جس کا انکار کرنا کفر ہے، صحیح یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ مرزا ملعون قسم کھا کھا کر کہتا ہے کہ اس کے الہامات قرآن پاک اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرف وہی ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت کریں۔ 5ویں نمبر پہ مرزا ملعون کی کسی عبارت سے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی بے ادبی اور توہین ثابت نہیں ہوئی، صحیح یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ 6 نمبر پہ مرزا ملعون اور اس کے پیروکاروں کے نزدیک جو مرزا پر ایمان نہیں لائے وہ مسلمان نہیں،
7ویں نمبر پہ وہ لوگ جو تمام ضروریات دین پر ایمان لائے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ اہل قبلہ کہلاتے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ مسلمانوں کے قبرستان میں ہندو، یہودی، عیسائی کو دفن کرنا درست نہیں، البتہ قادیانی کیونکہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں لہذا ان کی تدفین میں کوئی حرج نہیں۔ 9ویں نمبر پہ مرزا ملعون کامل العقل، کامل الحفظ اور کامل العلم تھا، البتہ عملی طور پر کبھی بدکاری اور بددیانتی کا ارتکاب کر بیٹھتا تھا۔ اس میں جو بات غلط ہے اس کی درستگی کر دیجیے اور جو درست ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہے گی۔ 10ویں نمبر پہ مرزا ملعون صاف اور سچا آدمی تھا، اس کی کسی عبارت سے آج تک جھوٹ کا شبہ نہیں ہوا۔ صحیح ہے غلط ہے، غلط ہونے کی صورت میں صحیح کی وضاحت۔ سوال نمبر 3 ہے، ذیل میں بہت ساری وجوہ کفر ذکر کی گئی ہیں، آپ گہرے مطالعے کے بعد خالی باکس میں وہ وجوہ تحریر کریں جو مرزا ملعون کے کفر کا سبب بنی۔ سب سے پہلے ختم نبوت کا انکار، آخرت کا انکار، دعوی نبوت، جنت اور دوزخ کا انکار، ادعائے وحی اور اپنی وحی کو قرآن کا درجہ دینا، 6 نمبر پہ عذاب قبر کا انکار، 7ویں نمبر پہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی توہین، 8ویں نمبر پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، 9ویں نمبر پہ انگریز حکومت سے مراسم پیدا کرنا، 10ویں نمبر پہ جھوٹ اور زناکاری، 11ویں نمبر پہ عام امت محمدیہ کی تکفیر، 12ویں نمبر پہ فرشتوں کا انکار اور 13ویں نمبر پہ آئین پاکستان کا انکار۔ تو ان میں سے جو وجوہ کفر ہیں ان کو آپ نیچے باکس کے اندر لکھ دیں گے، خالی جگہ آپ کے پاس کتاب پر موجود ہے۔ سوال نمبر 4، ذیل میں 2 کالم بنائے گئے ہیں، ان میں پہلے کالم میں وہ اوصاف و کمالات ذکر کیے ہیں جو کسی بھی نبی میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ تقابلی انداز میں مرزا ملعون کی سیرت اور حالات کا مطالعہ کر کے دوسرے کالم کو ان اوصاف سے پر کریں جس کا مرزا ملعون حامل تھا۔ ایک طرف سکرین پر اوصاف نبوت اور رسالت مکتوب ہیں، لکھے گئے ہیں، آپ دوسری طرف مرزا ملعون کے حالات جو اس کے برعکس ہیں ان کو لکھ دیں گے۔ تو یہ تھی ہماری مشق جو عملی مشق نمبر 10 تھی، آپ اس کو انشاءاللہ مکمل طور پر حل کر لیں گے تو سارا سبق آپ کو یاد ہو جائے گا، اس کی دہرائی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سوال نمبر 6 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی تمام انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔